میں مولا کے حرم میں بیٹھ کر مولا کے شہر میں بیٹھ کے مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ میری اصغر کی شہادت کے چند جملے پڑھ سکیں. سب سے پہلے یہ سنیں یہ درد کتنا ہے, یہ علی اصغر کی شہادت کا درد کتنا ہے. اس کے باوجود 2 یا 4 جملے پڑھوں گا اصل شہادت کی. سب سے پہلی بات تو یہ سنیں کہ جب اولاد کسی کی ماری جاتی ہے نا, تو جس کی اولاد ہے وہی در کر سکتا ہے وہ کتنا تڑپ تڑپ کے دیکھتا ہے. رسول کے پاس میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں, 2 شخص آئے. ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے, دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. فیصلہ ہوتے رہے, دونوں نشانیاں بتاتے رہے. تو رسول خدا نے کہا یہ جو تم نشانیاں بتا رہے ہو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اونٹ ہے. یہ تو کسی اور کے اونٹ کی نشانی دیکھ کے بندہ بتا سکتا ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ایسی نشانی بتاؤں گا کہ میرا فریق اس کو رد نہیں کر پائے گا. تاکہ بتاؤ, تاکہ یا رسول اللہ اس اونٹ کو آپ نہر کروائیں, اس کی کھال اتروائیں, اس کا جگر جلا ہوا ہوگا. اگر یہ نشانی نہ ہو میں اس ایک اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا, میں کھا دوں گا. میں اس ایک اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا. اگر یہ نشانی نکلے تو یہ اونٹ میرا ہے, نہر ہو گیا, اس کے گوشت کو غریبوں میں صرف تقسیم کر دیجیے گا. رسول نے کہا کہ دعویٰ قبول ہے. اونٹ کو نہر کروایا گیا. اونٹ کے نہر ہونے کے بعد اس کی کھال کو اتارا گیا. مومنوں, عزاداروں, فرش عزا پر رونے والوں جب دیکھا گیا نا اس کا جگر جلا ہوا تھا. رسول نے کہا اے شخص تیرے پاس کون سا علم ہے جسے تجھے پتا چلا کہ اس کا جگر جلا ہوگا, تو نے اتنی بڑی دعویٰ کر دی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے, میں کسائی ہوں, میرے تجربے سے ثابت تھا میں نے جب کبھی کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. سنیں یا رسول اللہ میں نے جب کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے, بعد میں اس اونٹ کو ذبح کیا ہے, اس کا جگر جلا ہوا نکلتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تھا. یا رسول اللہ یہ بڑا کلمہ تھا, مجھے یقین تھا اس کا جگر جلا ہوگا. میں آپ سے ہاتھ باندھ کے معافی چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ جب کسی اونٹ کے سامنے اس کا بچہ ذبح ہو اس کا جگر چل جاتا ہے. سنے اس کے جگر پہ کیا گزری جس کے ہاتھوں پر, جس کے سامنے نہیں اس کے ہاتھوں پر. اللہ نہ کرے کسی باپ کا بچہ اس کے سامنے مرے. خدا کی قسم, خدا کی قسم اللہ مغفرت کرے. ایک عالم دین کے بیٹے کی, وہ کہتے ہیں میرا بیٹا مسلم میرے سامنے کتنی موت بنا, میں نے دوسرے دن وزن چیک کروا, میرا آدھا وزن ہی رونے والا جب کتنی موت بچہ بنے آدھا وزن گر جاتا ہے. اصغر علی اکبر حسین کے سامنے قتل ہوا. اصغر حسین کے سامنے نہیں ہاتھوں پر قتل ہوا. یہ علی اصغر کا امتیاز تھا جسے میں نے فضائل میں بیان نہیں کیا. سب کربلا کی زمین پر مارے گئے اصغر حسین کے. یا زہرا, یا زہرا, یہ تو باپ کا دل تھا نا ساری مسلم. اب ماں کا دل سنیں. منہار کے کربلا کے واقعے کے بعد میں مدینے گیا, میں نے حج کیا. حج کرنے کے بعد میں امام سجاد کی خدمت میں آیا. جب امام کی خدمت میں آیا میں نے امام سے کہا مولا سلام کے بعد, مولا آج کیا بنی ہاشم کے محلے میں کوئی بچہ مر گیا ہے, کسی ماں کا کوئی بچہ مر گیا ہے کیا؟ مولا نے کہا نہیں منال, ایسی خبر ہمارے پاس نہیں, تمہیں کس نے بتایا؟ کہ مولا مجھے کسی نے بتایا نہیں. جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا نا میں نے ایک ماں کے رونے کی ایسی آواز سنی تو یا ولدا یا ولدا جیسے اس کا بچہ بھی پیدا ہو. بلال کہتا ہے میں سوال کر کے پچھتانے لگا کہ کیا ہوا, کہ امام نے ماتم کرتے ہوئے کہا بلال کسی کا بچہ آج تو نہیں مرا, 10 محرم کو کربلا کا دین روایت کرو. یا زہرا, یا زہرا, ہر علی اصغر. امام صادق کی مجلس ہو رہی, ذاکر نے مرثیہ پڑھا. مرثیہ کے بند ذکر نہیں ہوئے, صرف مرثیہ کا لفظ ذکر وارے والا. ذاکر نے مرثیہ پڑھا.
जब जाकिर ने मरसिया पढ़ा ना, एक कनीज ने पर्दे के पीछे से एक बच्चा उठाया, इमाम सादिक की गोद में रखा, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, रिवायत का जिम्मेदार कुछ भी नहीं कहा, ये नहीं कहा कि ये बच्चा ऐसा, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ लाके रखा। सैयद इरफान बच्चे का रखना था, इमाम पर गशी का आना था। जब गशी से आप वाक़ा हुआ, मौला से सहाबा ने पूछा, मौला खातून ने क्या कहा जो आप पर गशी आ गई? कहा कि इमाम ने कहा, मजलिस के दौरान छोटा बच्चा आ गया, मुझे हुसैन का अल्लाह आपके गिरिए को कबूल फरमाए। मैं मसाइल में दाखिल हो गया। 10 मुहर्रम हुई, हुसैन ने कभी अब्बास की लाश उठाई, कभी अकबर की लाश उठाई। बतूल का बेटा बड़ा बहादुर था, इतना बड़ा बहादुर था कि हुसैन ने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की कि मैं प्यासा, इतना बड़ा बहादुर था। लेकिन जब हुसैन ने लाशों से फारिग होने के बाद एक शोर सुना बीबियों का, आकर पूछते हैं, बेना क्या किसी बेबी की मौत वाक़ई हो गई है जो बीबी इतना मातम कर रही है? बीबी ज़ैनब रो के कहती है, भाई किसी बीबी की मौत वाक़ई नहीं हुई, तेरा बच्चा असगर प्यास से तड़प रहा है। कभी कोई बीबी गोद में लेकर खेमे में टहलती है, कभी कोई टहलती है, असगर खामोश नहीं हो रहा। अज़ादारो, बाप का बच्चा जब प्यासा होता है ना, बाप बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जब किसी माँ का बच्चा प्यासा हो, वो एक ही जुमला कहती है, मुझे पानी दो, मेरा बच्चा प्यासा है, मेरा बच्चा प्यासा है, मेरा बच्चा प्यासा है। जब वक्त गुजर जाता है, 1 घंटा गुजर जाए, सिर्फ माँ कहती है मेरा बच्चा प्यासा है, बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है। जब बच्चा प्यास के मारे नहीं सोता, उसे गोदी में लेकर चलना शुरू करती है। शायद लेकिन खामोश नहीं होता, बच्चे को साथ बिठाकर सोने की कोशिश करती है, उसके बाद भी बच्चा नहीं सोता। खुदा की कसम, माँ एक काम करती है, बच्चे को लेकर चलती है। जैसे बच्चा रोता है वैसे माँ रोती है। रोने वाला जिसका 3 दिन का अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, जो बेऔलाद खुदा ने औलाद अता फरमाए। रोने वालों, हुसैन ने कहा मुझे बच्चा दो, मैं हुसैन बच्चे को पानी पिला दिया। दुआ किया करो, दुआ किया करो, कभी भी कोई शरीफ किसी जलील से कोई सवाल न करे, उसके सामने अपनी हाजत को न रखे। अब हुसैन जैसा शरीफ जिसकी माँ का हक महल 5 दरिया थे, वो जलीलों से, अकबर के कातिलों से, असगर के पानी मांग रहा था। एक जुमला कह रहा था, एक लोग आपके मातम की गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो मुझे पानी न दो। इस बच्चे ने क्या किया है? काफिरों के बच्चों पे भी रहम किया जाता है। मैं तो तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ। जुमला सुनेगा शियाने हैदर के नाम। हुसैन ने अकबर की लाश पर शियों को याद किया या नहीं किया मुझे मतलब नहीं मिला, लेकिन हाय सहरा के बेटे ने जब पानी मांगा, एक जुमला का शियो और मेरी गुर्बत देखते असगर के लिए पानी मांग। रोने वालों, पुकार शुरू हो गई। इम्कान था कि बगावत हो जाए। एक जुमला कहा उमर साद ने, क्या इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। इनक़ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। रोने वालों, कलाम को मुनक़ता करने के लिए अगर हुरमला अपना हाथ भी उठाता तो फिर उसका मकसद पूरा हो जाता, लेकिन उसने तीर उठाया, तीर को याद ही नहीं था, शोभा तीर उठाया, उस बच्चे की तरफ उछाला, तीर का लगना था। रिवायत कहती है, सुने बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। हुसैन जैसे बहादुर ने बच्चे को थामा, बच्चे की गर्दन से लहू बहा,
زہرا کا بیٹا اگر حسین اصغر کو نہ تھامتا جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اصغر جاتا. اللہ آپ کو کسی کم میں نہ رولائے. سنے تیر کا لگنا تھا شبیر کے ہاتھوں پر لرز آیا. بچے کو سنے اللہ نے کرے کسی کے بچے کو کانٹا بھی چپ جائے باپ نہیں نکالتا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. آئے غریب ایسا بنا بچے کو زمین پہ لگا تیر کا نکالا شبیر نے اس خون کے ساتھ خزان کر دیا. بچے کی گردن سے تیر نکالا. بچے کی گردن سے تیر نکالا. سنے آخری آئے بچے کی گردن سے تیر نکالا. تیر نکالنے کے بعد حسین نے اپنے بچے کو سے اٹھایا جیسے باپ سوئے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہوئے اب چلے حسین چلے. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. مختار کے سامنے ایک روایت آپ کی زحمت تمام 2 یا 4 منٹ کی زحمت ہے دل کھول کے ماتم کیجیے گا. اگلے برس اصغر کو وہی روئے گا جو زندہ ہوگا. ابو خلیق نامی ایک ملعون کو پکڑ کر مختار کے سامنے آئے. مختار کہتے ہیں ابو خلیق میں نے سنا ہے تو بڑا سخت دل ہے تو بڑا پتھر دل ہے کبھی تمہیں میرے مولا حسین پر ترس آیا؟ کہتا ہے مختار مجھے حسین پہ کبھی ترس نہیں آیا. میں نے حسین کو اکبر کی لاش اٹھاتے دیکھا. میں نے حسین کو عباس کی لاش کے پاس روتے ہوئے دیکھا. مجھے حسین پہ ترس نہیں آیا. مختار ایک موقع ایسا تھا مجھے شبیر پر بڑا ترس آیا. کہا کہ جب حسین اپنے ذبح شدہ بیٹے کو لے کر چلے سنے ابھی تک ترس نہیں آیا اسے کہ جب لے کر چلے نا اور حسین کی نظر اصغر کی ماں اللہ کو سمجھے اللہ آپ کے گریہ کو قبول فرمائے. حسین کی نظر جب اصغر کی ماں رباب پڑی کہتا ہے وہ حسین جو اکبر کی لاش لے گیا تھا اصغر کی لاش لے نہیں گیا. ایک دفعہ پلٹ کے کہتا انا للہ کہتا ہے میں نے حسین کا صبح سے حوصلہ دیکھا تھا. میں نے سمجھا بطول کا بیٹا چلا جائے گا لیکن کہتا ہے نہیں. پھر حسین کے قدم روتے کہتا ہے زندگی گواہی وہ رسول کہتا ہے بار بار تیرا مولا آگے گیا پیچھے پلٹا آگے نہ بڑھ سکا. رونے والوں ابو خلیق کہتا ہے سنے کہتا ہے زمین پر بیٹھے حسین نے ادارہ بچہ صبح ہو چکا ہے بہتے ہوئے لہو کے ساتھ 2 ہی بچے یا تو حسین نے اصغر اس کی ماں کو دیا یا ایک ہاتھ نے اصغر تھاما دوسرے نے قبر کھودی. رونے والوں قبر اصغر کھودی. حسین نے سنے تلوار سے کھودی اصغر کو گھر میں زمین پہ لٹایا. اصغر کی لش میں اقدس پر بچی ڈالی. رو کر کہہ آج میرا راضی ہوگا آج میرا اکبر ہوگا آج میرا امیر ہوگا. حسین نے اصغر کے اوپر مٹی اللہ جانے کیسے ڈالی. قیامت ٹوٹی مٹی ڈل گئی بچہ دفن ہو گیا. ابو خلیق نے جب یہ جملہ کہا مختار تخت سے اترا ابو خلیق کو گریبان سے پکڑا. کہتا ہے ابو خلیق مجھے امام سجاد نے بتایا ہے اصغر حسین کے سینے پر دفن ہے اور تو کہتا ہے حسین نے اصغر کو پہلے دفنا دیا. یہ دونوں باتیں الگ ہے. کہتا ہے دونوں باتیں درست ہے. مختار تجھے کیا پتا کربلا میں کیا سنے ماتم کرے رباب کے بیٹے کا پرسا دے عباس کے بھتیجے کا پرسا حسین کے بیٹے کا پرسا سکینہ کے بھائی کا پرسا. اگلا جملہ کہوں سارا کو ان کے پوتے کا پرسا بتا دیا تو پوتے بڑے پیارے ہوتے امیر کو ان کے کہتا ہے حسین نے تو دفنا دیا تھا شاید اس لیے تاکہ میں پامال ہوتا ہوں تو
असगर तो बच जाए, इस बच्चे ने क्या गुनाह किया। कहता है फिर क्या हुआ, कहता है शाम गरीबा हुई, खेमे जल गए। ये जुमला याद रखना मातम के लिए कि खेमे जल चुके। अब माँ खेमे में नहीं कि उसे कुछ दिखे नहीं, अब माँ खेमों की जली हुई राख पर, सकीना खेमों की जली हुई राख पर, इमाम सज्जाद खेमों की जली हुई राख पर, सैयद सज्जाद खेमों की जली हुई राख पर, बीबी ज़ैनब खेमों की जली हुई राख पर। कहते क्या हुआ, क्या हुआ ये अकबर का सर काटा था, काट कर अकबर के कातिल को दिया क्या जाएगा। हमने सब शहीदों के सर काटे गए। अबू अयूब गल्ला नामी, खुदा उस पर लानत करे, कहता ये सब बड़ों के सर है, छोटे असगर का सर कहाँ है। हमें हुक्मरान को इनाम दिलाना है। तब से तो हुसैन ने दफना दिया, उम्र 7 था। शकील शख्स भी कहता है क्या गिरेगा बच्चे के सर को, रहने दे। कहता है नहीं सर चाहिए। ताकि जब दफन हो गया कैसे लोगे सर, कहते मुझे कहीं कहा था क्या, कुछ शख्सों को